السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر فرام اسلامک پرسپیکٹیو۔ آرگنائزیشنل بیہیویئر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن سے ریلیٹڈ ہے، اور آرگنائزیشن میں موجود وہاں کے جو امپلائیز ہیں یا پھر وہاں پہ جو مینیجر ہیں، سی اوز، ان کا آپس میں جو ہے وہ انٹریکشن کیسا ہے، اور وہاں پہ وہ ورک پرفارمنس کیسی ہے، یہ سارا ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے پڑھیں گے کہ ایک سوسائٹی جو ہے وہ کس طرح سے جنریٹ کی جاتی ہے۔ Religion has a great and direct impact on human behavior, social interaction and social relation. مذہب کا ایک بہت ہی گہرا اثر ہے انسان کے رویے پہ، معاشرے میں اس کا جو تعلقات ہیں ان پہ ایک بہت ہی گہرا اثر ہے۔ اچھا، اس کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے ہم دو کانسیپٹ کو سمجھ لیتے ہیں، ایک تو ریلیجن کا اور ایک دین کا۔ ٹھیک ہے، ریلیجن کیا ہے؟ ریلیجن بیسیکلی مختلف عقائد ہیں، ٹھیک ہے، روایات ہیں۔ اور دین کیا ہے؟ دین جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کامل دین ہے اسلام ایک کامل دین ہے۔ قرآن پاک میں اسلام کے لیے ریلیجن کا ورڈ جو ہے وہ، مذہب کا ورڈ جو ہے وہ یوز نہیں ہوا، بلکہ قرآن پاک میں اسلام کے لیے دین کا جو ہے وہ ورڈ یوز ہوا ہے۔ دین مطلب کہ ایک چیز جو ہے وہ مکمل ہے۔ اگر ہم ریلیجن کو دیکھیں، یہ نا صرف روحانی زندگی کو ریپریزینٹ کرتا ہے۔ ریلیجن جو ہے وہ فوکس کرتا ہے انسان اور خدا کے درمیان کے تعلق کو، ٹھیک ہے۔ اگر ہم دین کو دیکھیں تو ہمیں یہ گائیڈنس پرووائڈ کر رہا ہے دونوں پہ، یعنی یہ پرووائڈ کر رہا ہے کہ انسان اور خدا کا تعلق کیسا ہونا چاہیے، اور انسان کا تعلق جو ہے کیسا ہونا چاہیے، یعنی ہماری روحانی زندگی کو بھی، ہم روحانی زندگی کے بارے میں بھی ہمیں کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ ہماری جو دنیاوی زندگی ہے کہ ایک معاشرہ کس طرح سے بلڈ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک کمپلیٹ انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے۔ آئی ہوپ آپ کو یہاں ریلیجن اور دین کا جو ہے وہ مطلب سمجھ آیا ہوگا کہ ریلیجن کچھ اور چیز ہے، جو دین ہے وہ کچھ اور چیز ہے۔ دین جو ہے جب کمپلیٹ، مطلب کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہاں تو کمپلیٹ ہو رہا ہے نا کہ انسان اور خدا یعنی اللہ تعالیٰ کا تعلق کس طرح سے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اور انسان جو ہے وہ کس طرح سے ایک سوسائٹی میں جو ہے وہ رہ سکتے ہیں۔ یہاں پہ ہر چیز جو ہے کمپلیٹ ہو گئی، ہمیں پوری زندگی گزارنے کا جو ہے وہ ایک طریقہ بتایا گیا ہے قرآن پاک کے ذریعے، حدیث کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم ریلیجن کو ایز اے دین لیں گے، کیونکہ ہم اسلام کی بات کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم ریلیجن کو ایز اے دین لے رہے ہیں۔ بائی نیچر ہیومن ہیو مینی کویسچن ان دیئر مائنڈ دیٹ ریکوائر لاجیکل اینڈ کلیئر آنسر، اینڈ قرآن پرووائڈ سچ آنسرس، ٹھیک ہے۔ ہم بائی نیچر ہم ایسے ہی ہیں کہ ہمارے دماغ میں کوئی کویسچن ہے نا، تو ہمیں اس کا لاجک چاہیے، اور پھر قرآن پاک سے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ان سارے کویسچنس کے لاجک بھی مل رہے ہیں، ان کا کلیئر کٹ آنسر بھی مل رہا ہے۔ ان فیکٹ religion exerts significant influence on the political and the educational system of any society، ٹھیک ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں تو جو ریلیجن ہے یہ کیا کر رہا ہے، یہ ہمیں کسی بھی سوسائٹی کی جو پولیٹیکل، سیاسی اور ایجوکیشنل سسٹم ہے اس کے بارے میں بھی کمپلیٹ انفارمیشن دے رہا ہے۔ اسلام از اے ریلیجن ایز اے دین، میں تو کہوں گی کہ اسلام ایز اے دین آف پیس، ٹالرنس، کائنڈنیس، ماڈریٹنیس، ایز اینڈ سیکس دا ویل بینگ آف آل دا پیپل۔ اب دیکھیں ہمارا جو دین ہے نا، یہ کیا ہے؟ یہ امن کا دین ہے، یعنی ہمیں امن بتاتا ہے کہ ہر امن ہونا چاہیے، برداشت ہونی چاہیے، رحم دل ہونے چاہیے آپ، اور آپ جو ہے وہ ماڈریٹنس، آپ کی زندگی جو ہے معتدل ہونی چاہیے، آپ ہر حال میں زندگی گزار سکو، آسان زندگی گزارو، ٹھیک ہے۔ they have thus we have made you Muslim a just and balanced nation, that you be witness over mankind, and the messenger Muhammad sallallahu alaihi wasallam be a witness over you، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور آپ کیا ہے؟ انسانیت کے لیے آپ کیا ہو؟ وٹنس ہو۔ یہاں پہ نا یہ بتایا گیا کہ آپ جو ہے ایک، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک معتدل قوم بنایا ہے کہ آپ نا اعتدال کر سکو، آپ عدل کر سکو، آپ لوگوں کی گواہی دے سکو۔ اچھا، یہاں پہ نا اگر ہم یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کی اگر ہم تفسیر میں دیکھیں، تھوڑی سی تفسیر میں نے اس کی پڑھی ہے، اس کی اگر ہم تفسیر دیکھیں نا تو یہ ہے کہ روز قیامت جب اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنے پاس بلائیں گے اور فرمائیں گے کیا آپ نے ہماری جو تعلیمات ہیں اپنی قوم تک پوری پہنچا دی، تو وہ فرمائیں گے جی میں نے آپ کی تعلیمات جو ہے وہ اپنی قوم تک پوری پہنچا دی۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ کیا نوح علیہ السلام نے آپ تک میری تعلیمات جو ہے وہ پوری پہنچا دی، تو وہ اس چیز کا انکار کریں گے۔ پھر
پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو بلائیں گے اور فرمائیں گے کہ آپ کی قوم تو اس چیز کا انکار کر رہی ہے، تو کیا آپ کے پاس کوئی گواہ موجود ہے؟ تو یہ یہاں پہ وہی وٹنس جو ہے، وٹنس اوور مین کائنڈ، یعنی پوری انسانیت کے لیے جو ہے وہ آپ گواہ ہیں. تو حضرت نوح علیہ السلام فرمائیں گے کہ جی میرے پاس گواہ موجود ہیں، اور وہ جو گواہ ہیں وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قوم ہے، یعنی ان کی جو امت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ خود جو ہے وہ وٹنس ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر مسلمانوں کو بلائیں گے، اور پھر مسلمان آ کے اس چیز کی گواہی دیں گے. صحیح بخاری میں اس کی یہ تفسیر ہے. اس کے علاوہ ایک اور ہے کہ کسی اور نبی کو بلائیں گے اور سیم ان سے بھی ایسے ہی پوچھیں گے کہ میری تعلیمات جو ہے وہ آپ نے اپنی قوم تک پہنچا دی، تو وہ بھی ان کی قوم بھی اسی طرح سے انکار کرے گی. تو یہاں میں نا تھوڑا سا جو تفسیر ہوتی ہے اس میں تھوڑا وہ ہو جاتا ہے، لیکن ہے یہی کہ آپ جو ہے وہ وٹنس اوور مین کائنڈ کے، پوری انسانیت پہ جو ہے وہ آپ وٹنس ہو. اگر کسی کو پڑھنا ہے تو اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر آپ پڑھ سکتے ہو. اسلام از ریلیجن آف ایز. تو ہمارا جو دین ہے وہ کیا ہے؟ وہ آسانیوں والا دین ہے. The prophet said, Allah did not send me to make things difficult, obstinate and inflexible. Rather, He sent me as a teacher and to make things easy. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشکلات پیدا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ آسانیاں پیدا کرنے کے لیے آئے تھے. اور آنے والی دنیا تک، روز قیامت تک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دین سے جو ہے وہ آسانیاں ہی ہمیں ملیں گی. وہ صرف ایک مخصوص قوم کے لیے نہیں آئے تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے لیے آئے ہیں. اسلامک teaching urge Muslim to try to make things easy whenever possible. A true Muslim implement the commandments of Quran and Sunnah in his daily life. تو ایک جو سچا مسلمان ہے وہ قرآن اور جو سنت کے احکامات ہیں وہ اپنی ڈیلی لائف میں اس کی امپلیمنٹ کرتا ہے. A true Muslim is not he who chooses from Islam what suits him and then leave all else aside. تو ایک مسلمان وہ نہیں ہے کہ جو اس کو اسلام میں جو چیز اس کو اپنے لیے آسان لگے، جو اس کو سوٹیبل لگے، وہ اس کو ایکسیپٹ کر لے، اس کو چوز کر لے، اسی چیز کا انتخاب کرے اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو چھوڑ دے. نہیں، مسلمان جو ہے وہ دین کو جو ہے وہ سارا کا سارا لیتا ہے. As a religion, Islam provides the framework that shapes the moral and the ethical behavior of Muslims around the globe. ٹھیک ہے، تو ہمیں اسلام کیا پرووائڈ کر رہا ہے؟ ہمیں ایک اسکیم بتا رہا ہے کہ آپ نے اس اسکیم کے ساتھ چلنا ہے، اور آپ نے مسلمان ہونے کو اپنا جو مسلمان مینس کہ آپ مسلمان جا کے آپ نے پوری دنیا کو ریپرزینٹ کرنا ہے اسلام کو. From different point of view, Islam teaches us communication. With regard to communication, whether verbal or non-verbal, Islam instructs Muslims to always respect parents and elders regardless of their faith. ٹھیک ہے، تو ہم اسلام جو ہے مختلف پوائنٹ آف ویو سے سمجھا رہا ہے، جس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن وربل بھی ہو سکتا ہے، یعنی الفاظ کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے، اور کمیونیکیشن جو ہے وہ نان وربل بھی ہو سکتا ہے، مینس کہ آپ کے جو جسچرز ہوتے ہیں، اشارے وغیرہ سے، آئی کانٹیکٹ، اس سے بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کا کوئی بھی فیتھ ہو، مطلب کہ آپ کوئی بھی ایمان رکھتے ہو نا مسلمان، ہم مینس کہ جیسے اگر فرقوں کو دیکھ لیں تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنے بڑوں کی اور آپ کے جو پیرنٹس ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. As for parents, the Quran says, Your Lord has enjoyed the following, you should not worship anyone but him. ٹھیک ہے، اب دیکھیں قرآن پاک میں ایک چیز آ گئی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز فرمائی ہے کہ آپ نے اپنے بڑوں کی عزت کرنی ہے، اپنے پیرنٹس کی عزت کرنی ہے. لیکن قرآن پاک میں پھر یہ بات آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ نے جو عبادت ہے وہ صرف اور صرف اپنے رب کی کرنی ہے، اپنے رب کے علاوہ جو ہے وہ آپ کسی کی عبادت نہیں کر سکتے. Treat your parents with great consideration. If either or both of them live with you in their old age, do not say even fight to them nor rebuke them, but speak kind words to them. ٹھیک ہے، آپ نے بہت ہی بہترین طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ پیش آنا ہے. اگر دونوں یا کوئی ایک زندہ ہو اور وہ اپنی آخری عمر یعنی اولڈ ایج میں پہنچ گیا ہو تو آپ نے ان کو اف تک نہیں کہنا، بلکہ بہت ہی کائنڈ ورڈ جو ہیں ان کے لیے استعمال کرنے ہیں. ٹریٹ دیم ود ہیومیلٹی، بہت ہی عاجزی کے ساتھ رہنا ہے، اینڈ ٹینڈرنیس، نرمی کے ساتھ، اینڈ پرے، اور آپ نے دعا کرنی ہے لارڈ بی مرسیفل ٹو دیم جسٹ ایز دے براٹ می اپ ود کائنڈنیس اینڈ افیکشن.
تو بالکل آپ نے دعا کرنی ہے اپنے رب سے کہ ان کے ساتھ وہی معاملہ فرما جیسا کہ انہوں نے میرے بچپن میں میرے ساتھ فرمایا. Muslims should always avoid lies, backbiting, treat everyone with great respect and manner. Should not mock, show arrogance, and show disgust with the parent, and should follow the parent's order. Should not extend your feet in the faces of others. Respect the elders and offer help when possible, even through going out of the way on a job. ٹھیک ہے. تو مسلمان جو ہے وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ ہی وہ غیبت کرتا ہے، اور ہر کسی کے ساتھ جو ہے وہ بہترین طریقے سے پیش آتا ہے، کسی کے ساتھ مذاق نہیں. اچھا، اسلام میں نا مذاق جو ہے وہ منع ہے. ٹھیک ہے، مذاق کی ہم آگے 2 قسمیں پڑھیں گے. تو جو ہے آپ ایک کر سکتے ہو، لیکن اسلام میں موسٹلی جو ہے وہ مذاق منع کیا گیا ہے. اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بہترین طریقے سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ غصہ وغیرہ نہیں کرنا، دوسروں کی مدد کرنی ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں اسلام بتا رہا ہے. اچھا، اس کو نا ہم تھوڑا سا کمپیئر کر لیتے ہیں. اپنا جو مین ٹاپک ہے آرگنائزیشنل بیہیویئر، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم کسی بھی آرگنائزیشن میں اپلائی کر سکتے ہیں کہ جہاں آپ کام کر رہے ہو وہاں کے لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا، ان کی اسکلس کا مذاق نہیں اڑانا. نہ جو آپ کے جو ایسے کولیگس جو کہ اولڈ ایج کو پہنچ چکے ہیں، آپ کے سینئرز ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ بدتمیزی نہیں کرنی. بے شک آپ کے پاس اسکلس جو ہے وہ نیو ہوں، آپ بہتر کام کر سکتے ہو، لیکن آپ نے کسی کے ساتھ جو ہے مس بیہیو نہیں کرنا. Etiquettes of dealing with others. Allah stresses that the only basis of superiority and excellence that there is or can be between man and man is that of the moral excellence. ٹھیک ہے. تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات پر بہت زیادہ زور فرمایا ہے کہ برتری اور فضیلت جو ہے وہ تقویٰ کی بیس پہ ہے، ادروائز کوئی بھی شخص جو ہے وہ دوسرے سے بہتر نہیں ہے. اسلام آرڈر مسلمس ناٹ ٹو بی سارکاسٹک اور ناٹ ٹو موک ادر. اسلام نے دوسروں پہ طنز کرنا، مذاق کرنا جو ہے یہ منع فرمایا ہے. Person should not be called by a name other than his name or a title which may cause him humiliation. تو کسی بھی شخص کو اس کے نام یا اس کے لقب کے علاوہ کسی اور نام سے نہیں پکارنا چاہیے جس سے اس کی ذلت یا رسوائی ہو. Calling somebody a sinner or a hypocrite or calling someone a lame or blind one or one-eyed or giving him a nickname containing a reference to some defect or blemish in him or in his parents or his family, or calling by a person or a Jew or a Christian even after his conversion to Islam, or giving such a nickname to a person or a family or a community or a group which may bring کنڈمنیشن اور ڈسگریس آن اٹ. ٹھیک ہے. تو اسلام نے منع کیا ہے کہ کسی بھی شخص کو اس کے نام کے علاوہ یا اس کے ٹائٹل کے علاوہ یعنی لقب کے علاوہ اور آپ نے کوئی نام نہیں پکارنا، اور نہ ہی کسی شخص کو آپ نے گناہ گار کہنا ہے، کسی کو اندھا کہنا ہے، لنگڑا کہنا ہے، یا کسی کی ایک آنکھ ہے، یا کوئی بھی اس کو نک نیم نہیں دینا، یا پھر اس کے پیرنٹس کی بیس پہ اس کو کوئی گالی نہیں دینی، اس کی فیملی کی بیس پہ، یا پھر کوئی ایسا شخص جو کہ یہودی ہو پہلے اور کرسچن ہو اور بعد میں اسلام قبول کر لے، اب وہ مسلمان ہے. جب کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے نا تو وہ مسلمان ہوتا ہے، پھر اس کو اس کا جو اس کا پاسٹ ہوتا ہے نا اس کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا، نہ ہی اسلام میں اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ پھر ان سے پوچھیں. اور گیونگ سچ اے نک نیم ٹو اے پرسن، کسی بھی شخص کو ہماری عادت ہوتی ہے نا اپنے فرینڈس کو، اپنے اسٹوڈنٹس کو ہم عجیب و غریب نام دیتے ہیں، تو اس طرح کے نام جو ہے وہ نہیں دینے چاہیے جس سے دوسروں کی ذلت و رسوائی ہو. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کو عجیب ناموں سے پکارتے ہیں اور بیسیکلی وہ اس شخص کے لیے ذلت رسوائی کا سبب بن جاتا ہے، پھر دوسرے اس کو اسی بات پہ چھیڑتے ہیں. کانسیپٹ آف جوکس ان اسلام. پرابلمز اینڈ پریشر سم ٹائم لیڈ ٹو ڈپریشن اینڈ ایلینیشن. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھار جو ہے ہم جو جوکس کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں نا، دوسروں کے لیے ڈپریشن کی کاز بنتی ہیں. دیئر فار جوک سم ٹائم از نیسسری. کبھی کبھار جو ہے وہ ضروری بھی ہوتا ہے، لیکن دیکھیں مذاق وہ ہو جس میں جھوٹ نہ ہو، جو دوسروں کے لیے ذلت اور رسوائی کی سبب نہ بنے، کہ ہم کسی کے سامنے بیٹھ کے دوسروں پہ مذاق اڑا رہے ہوں اور وہ بیچارہ جو ہے وہ شرمندہ ہو رہا ہو. دیر آر 2 types of jokes in Islam: acceptable jokes, unacceptable and forbidden jokes. Acceptable jokes. They are the jokes that don't aggravate Allah or lead to animosity. Those who make acceptable jokes intend to please others and make them happier. ٹھیک ہے. اب
ایسے جوکس نہ ہوں جو اللہ کو ناراض کریں اور جو دشمنیاں کی وجہ بن جائیں. ٹھیک ہے, اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جھوٹ مذاق کیا جاتا ہے اور وہ بہت ہی پرانی دشمنیاں بن جاتی ہیں یا پھر قتل و جو ہے وہ غارت اسٹارٹ ہو جاتی ہے. تو اس طرح کے جوکس نہیں کرنے چاہیے. ایسے جوکس ہوں جو دوسروں کو خوش کر سکیں. ٹھیک ہے, لیکن اگین کہ جوکس کا مطلب جھوٹ بولنا نہیں ہے. ٹو ڈو دیٹ ون شوڈ بی ویری کیئرفل ان چوزنگ ہز ورڈ. ٹھیک ہے, آپ کو بہت ہی زیادہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ کون سے الفاظوں کا استعمال کر رہے ہیں. پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوز ٹو جوک اینڈ میک فن سم ٹائمس. کبھی کبھار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کر لیتے تھے, اور اس کی انہوں نے ایک مثال دی ہے. ان ون انسٹنس an old woman came to him and said, "O messenger of Allah, pray to Allah for me to be admitted in paradise." He said, "No old woman will be admitted into paradise." ٹھیک ہے, تو ہم نے یہ پڑھا ہے کہ ایک بوڑھی عورت جو تھی وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی اور انہوں نے فرمایا تھا کہ آپ اللہ سے نا میرے لیے دعا کریں کہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں, اچھا انہوں نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ نہیں تم نہیں جا سکتے, انہوں نے فرمایا تھا کہ بوڑھی عورتیں جو ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی. آن ہیئرنگ دس شی وینٹ اوے کرائنگ. اور سنتے ہی نا وہ رونا اس نے اسٹارٹ کر دیا. ہی سیڈ ٹیل ہر دیٹ شی وانٹ بی این اولڈ وومن وین شی گوز ان ٹو پیراڈائز. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ آپ جب جنت میں جائیں گی نا تو آپ بوڑھی نہیں ہوں گی, مطلب کہ آپ جوان ہو کے جنت میں جائیں گی. ٹھیک ہے, تو اس سے یہ ہوا کہ دیکھیں اب یہاں پہ جھوٹ نہیں بولا جا رہا, مذاق کیا جا رہا ہے لیکن جھوٹ نہیں بولا جا رہا. ٹھیک ہے, تو کبھی کبھار آپ کر بھی سکتے ہو مذاق, تو لیکن اس میں ایسا نہ ہو کہ دوسرے کی ذلت و رسوائی ہو. دیکھیں یہاں پہ کسی کی ذلت و رسوائی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے بتا دیا کہ نہیں بھائی جو بوڑھی عورتیں نا وہ نہیں داخل ہوں گی, آپ جائیں گی, صرف بوڑھی عورتیں نہیں جائیں گی. آپ جب جاؤ گے تو آپ جوان ہو کے جاؤ گے. unacceptable and forbidden jokes, they are in the form of lies and can be degrading. دیکھیں یہاں پہ کیا ہے کہ یہاں پہ جھوٹ بولا جا رہا ہے. they can cause harm to other for the purpose making other laugh, کہ دوسروں کو خوش کرنے کے لیے آپ کسی اور کو پہ جو ہے وہ جوکس کرو اور پھر اس جس پہ جوکس کیا جا رہا ہے اس کے لیے ذلت و رسوائی کا سبب بن جائے. the purpose of unacceptable jokes is to belittle people and demean them, کہ کسی کو چھوٹا ظاہر کرنا. ٹھیک ہے, آپ اس لیے کر رہے ہو جوکس are the roots of evil. تو یہ کیا ہے, یہ برائی کی جو ہے وہ جڑیں ہیں, یا اس کی جیسے کہتے ہیں نا رسی ہے, جیسے ہم کہتے ہیں نا اللہ کی رسی. تو جو unacceptable جوکس ہیں یہ شیطان کی رسی ہے. in old days they used to say jokes are the fruits of evil. ٹھیک ہے, تو پرانے زمانے میں ایسے جوکس کو کہا جاتا تھا کہ یہ برائی کا جو ہے وہ ایک پھل ہے. جوکس میں لیڈ ٹو بلڈ شیڈ اینڈ ڈیزاسٹر ان دا عرب کلچر. اور یہ جو جوکس ہوتے تھے نا اس طرح کے, وہ عرب میں خون بہا دیتے تھے, وہاں پہ تباہی ہو جاتی تھی. Therefore Muslims are accountable for their deeds and saying. اسی لیے مسلمان جو ہیں اپنے جو اقوال ہیں, ہمارے جو قول ہے, ہمارے جو اعمال ہے, ہم اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دیں گے. اکاؤنٹیبل ہے یعنی جواب دہ ہوں گے. regardless of the kind of a joke, the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم warns against joking extensively by saying in hadith, joking too much make you lose dignity, status and respect. کہ آپ کبھی کبھار جوک کر سکتے ہو, ایکسیپٹیبل جوک کر سکتے ہو, آپ ان ایکسیپٹیبل جوک نہیں کر سکتے. کہ اگر آپ بہت زیادہ جو ہے وہ مذاق کرو گے تو آپ اپنی شان و شوکت جو ہے, اپنی جو رسپیکٹ ہے اس کو کھو دو گے. etiquettes of sitting. The issue of sitting can be embarrassing and insulting sometimes. In Islam, it is recommended not to ask someone to leave his or her seat for someone else. تو اسلام میں اس چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ایک جگہ پہ بیٹھا ہو پھر اس کو اٹھا کے کسی دوسرے کو اس کی جگہ پہ بٹھا دیا جائے, یہ سمجھتے کہ بھائی آپ جو ہے وہ زیادہ معتبر ہیں. تو یہ اس شخص کے لیے انسلٹنگ ہوگا, اس کو شرمندگی ہوگی جو پہلے وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. If someone leaves his or her seat then returns, he or she shall has a more right to it. اگر کوئی اپنی جگہ چھوڑ گیا تو اس کو یہ رائٹ ہے کہ دوبارہ آ کے اپنی جگہ پہ بیٹھ سکتا ہے. Never sit between two persons. آپ دو بندے اگر بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں نہیں بیٹھ سکتے. Never make side talk in a meeting. اگر میٹنگ ہو رہی ہے تو آپ علیحدہ سے باتیں نہیں کر سکتے. Never sit in the middle of a circle or a group of the people. اور نہ ہی آپ عجوبے بن کے کسی سرکل کے جو ہے وہ درمیان میں بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, بلکہ اپنی جگہ بنائیں اس سرکل میں
اور اس میٹنگ کا یا اس جو گروپ ہے لوگوں کا، اس میں جو گیٹ ٹوگیدر ہو رہی ہوگی، جو بھی ہو رہا ہوگا، آپ اس کا حصہ بن جائیں. When sneeze in a meeting, always say as a prophet said, if one of you sneeze, let him say praise be to Allah. ٹھیک ہے. اگر جو ہے آپ کسی میٹنگ میں ہو، جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، آپ کو چھینک آ جائے تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے کہ تمام تعریفیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی، یعنی ہم الحمدللہ جو ہے وہ پڑھ لیتے ہیں. اینڈ ہز مسلم بردر شوڈ سے ٹو ہیم may اللہ ہیو مرسی آن یو، کہ اللہ کی رحمت جو ہے وہ تم پر ہو. اپون وچ ہی آنسرڈ، اب جو پہلا شخص جس کو چھینک آئی تھی وہ کیا کہے گا؟ may اللہ گائڈ یو، کہ اللہ آپ کو ہدایت دے، اینڈ میک یو ویل، اور آپ کو جو ہے وہ صحت یابی عطا فرمائے. بی آلویز چیئرفل ایزی مینر اینڈ لینئنٹ، دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ خوش مزاج رہیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. Resolving differences. Islam urges follower to resolve conflict and differences between the people by obeying Allah and His Messenger. اسلام ہمیں اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے جھگڑوں کو اور ان کے درمیان جو دوریاں ان کو ختم کریں، جیسا کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہے. The Quran says the believers are but brothers, so make settlement between your brothers. دیکھیں جو مسلمان ہیں نا وہ بھائی ہیں، تو اپنے جو مسلمان بھائیوں کے درمیان کے جھگڑے ہیں نا ان کو ریزالو کریں. اینڈ فیئر اللہ دیٹ یو مے ریسیو مرسی، اور اللہ سے جو ہے وہ ڈرتے رہیں اور اس کی رحمت کے لیے جو ہے وہ دعا کرتے رہیں تاکہ اللہ کی رحمت آپ پہ نازل ہو. There is no great evil than that one should hold a Muslim in contempt. ٹھیک ہے. تو جہاں پہ اس سے زیادہ برائی اور ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اپنے مسلمان بھائی کا جو ہے وہ گریبان پکڑیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ لڑائی کریں. In another verse the Quran says, so have taqwa of Allah and settle all the matter of difference among you and obey Allah and His messenger if you are believer. ٹھیک ہے. تو اپنے رب پہ جو ہے وہ تقویٰ کریں اور اپنے درمیان جتنے بھی جھگڑے وغیرہ ہیں ان کو ریزالو کریں اور اللہ اور اس کے حبیب کی جو ہے وہ اطاعت کرتے رہیں. گریٹنگ اینڈ انٹرنگ ہوم. ٹھیک ہے. سلام کرنا، آپ گھر میں کیسے انٹر ہو رہے ہو، اور یہ سارا جو ہے وہ ہماری کسی بھی آرگنائزیشن میں جو ہے وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے وہ فالو ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے. انٹرنگ ہوم، کیونکہ ایک آرگنائزیشن جو ہے وہ بھی ایک گھر کی طرح ہی ہوتی ہے، وہاں پہ جو لوگ ہیں وہ گھر فیملی ممبرس کی طرح ہوتے ہیں. تو یہ سارے جو ہیں وہ آرگنائزیشن پہ لاگو ہو رہے ہیں کہ کس طرح سے ایک آرگنائزیشن میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور کام کرتے ہیں. گریٹنگ پیپل ود اے اسمائل از امپورٹنٹ. ٹھیک ہے. جب بھی آپ کسی سے ملیں سلام کریں تو مسکرا کے ملیں. اسلام کنسیڈر اسمائلنگ ان دا فیس آف ادر آ چیریٹی. تو اسلام کے مطابق جب آپ اسمائل کرتے ہو نا دوسروں کے سامنے تو یہ ایک صدقہ ہے. A smile can convey absence of ill feelings, acceptance, warmth and willingness to share our time or space. ٹھیک ہے. تو اسلام جو ہے دیکھیں جب آپ کسی کے ساتھ مسکراتے ہو اس کو کوئی بھی بیماری ہوگی نا، کوئی ٹینشن ہوگی، وہ دور ہو جائے گی، بلکہ وہ اچھا فیل کرے گا کہ آپ اس کے ساتھ اپنا ٹائم جو ہے اسپینڈ کر رہے ہو. وین ایور انٹر ان یور ہوم گریٹ ایوری ون. جب آپ اپنے گھر میں، کسی آرگنائزیشن میں، کسی کالج میں، کہیں بھی آپ انٹر ہو تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے مسکراتے ہوئے اس کو سلام کرنا ہے. کنکلوژن. تو اس سارے ٹاپک کا جو ہمارے پاس کنکلوژن ہے، اسلام از اے وے آف لائف. ہمیں اسلام جو ہے وہ سکھاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ اسلام جو ہے وہ دین ہے، نہ کہ کوئی ریلیجن ہے. ٹھیک ہے. یہ تو بات ایکسیپٹ ہی نہیں ہو سکتی کہ اسلام جو ہے وہ ریلیجن ہے. اسلام ایک دین ہے جو کامل ہے. ریلیجن صرف خدا اور بندے کے تعلق کو ریپرزینٹ کرتا ہے، لیکن اسلام جو ہے ایز اے دین یہ ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے بتاتا ہے کہ کس طرح سے اپنی زندگی گزارنی ہے. ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز اگر آپ قرآن کو ترجمے اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں تو ہر ایک چھوٹی چھوٹی چیز ہمیں بتا رہی ہے کہ گھر میں کیسے رہا جاتا ہے، باہر سوسائٹی میں کس طرح سے رہا جاتا ہے، سوسائٹی بلڈ کیسے کی جا سکتی ہے. یہ سارا ہمیں جو ہے وہ قرآن سکھاتا ہے. اور اللہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، ان کے جو اللہ کے احکامات ہیں وہ ہمیں سکھاتے ہیں. The Qurans never give us suggestion but commands us to perform the commands of Allah. اب قرآن ہمیں کوئی سجیشنز نہیں دے رہا، ٹھیک ہے، بلکہ یہ ہمیں حکم بتا رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے. A true Muslim implements the commands of the Quran and Sunnah in his daily life. A true Muslim is not to he who chooses from Islam what suits him and and then leave all else aside. تو ایک مسلمان جو ہے، جو ایک سچا مسلمان ہے، وہ
اپنے مطابق نہیں چوز کرے گا اسلام سے کہ مجھے یہ چیز اچھی لگ رہی ہے بس اسی چیز کو لینا ہے، باقی سب جو احکامات ہیں ان کو چھوڑ دیں، تو وہ سارے احکامات کو فالو کرتا ہے جو ایک سچا مسلمان ہوتا ہے. دس لیکچر ڈسکس سم امپورٹنٹ اسپیکٹس آف مسلم بیہیویئر ایٹیکیٹس اینڈ مینرز ایز prescribed in the Quran and Sunnah. Muslims should act and behave in accordance to Quran and teachings of Prophet. Good interaction and the right behavior not only ensure that the Muslims are not violating other people's right, but can also make them well accepted and appreciated by others. ٹھیک ہے، تو مسلمان جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، اور ان طریقوں سے آپ ایک بہت ہی اچھی سوسائٹی، ایک بہت ہی اگر آرگنائزیشن کو دیکھیں تو بہت ہی اچھی آرگنائزیشن جو ہے اس کو بلڈ کر سکتے ہو. اور جب آپ کسی اچھی آرگنائزیشن میں کام کر رہے ہوتے ہو تو آپ ذہنی سکون سے ہوتے ہو. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آیا ہوگا، اور میں نے کوشش کی ہے کہ ہر ایک چیز جو ہے اس کو کھول کے سمجھا سکوں. اگر کسی کو کہیں کوئی ایشو ہو کسی بھی ریفرنس سے تو وہ میرے سے پوچھ سکتا ہے. تھینک یو سو مچ.